اس فتوے کی PDF فائل حاصل کرنے کے لیے نیچے دی گئی لنک پر کلک کریں۔ یہ فتویٰ اہل سنت کے معتمد و مستند علماء اور مفتیان کرام کی تصدیق اور تائید حاصل کرنے کے بعد پیش کیا جا رہا ہے۔ اس فتوے کی تصدیق استاذ الفقہا مفتی محمد ابو بکر شاذلی صاحب، فقیہ العصر ابو الحسنین مفتی محمد وسیم اختر المدنی صاحب، مفتی محمد خالد کمال صاحب اور مفتی محمد سید رئیس حسین شاہ کاظمی صاحب نے کی ہے، جبکہ تائید و تحسین کرنے والے علماء میں مفتی محمد اسماعیل نوانی صاحب، حضرت علامہ سید زمان جعفری صاحب، حضرت علامہ عرفان شامی صاحب، حضرت علامہ نذیر بندیالوی صاحب اور دیگر علماء شامل ہیں۔ سوال: آج کل سوشل میڈیا پر ایک بحث چھڑی ہوئی ہے جس سے کئی سوالات ذہن میں آئے ہیں، براہ کرم ان سوالات کے مدلل جوابات ارشاد فرما دیں۔ نمبر 1، اگر سادات میں سے کوئی شخص تفضیلی ہو جائے اور وہ اپنی بد مذہبی لوگوں میں عام بھی کر رہا ہو اور لوگوں کو اس طرف برملا طور پر دعوت بھی دے رہا ہو تو کیا تب بھی اس کی تعظیم کی جائے گی؟ اور کیا اس صورت میں بھی علماء کرام اس کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے؟ نمبر 2، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا یہی موقف ہے کہ ایسے سید کی بھی تعظیم و توقیر کی جائے گی، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ آپ کے سوالات کے ترتیب بار جوابات دلائل اور تفصیل کے ساتھ دیے جا رہے ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک بغور دیکھیے گا۔ سوال نمبر 1 کا جواب یہ ہے کہ اگر نعوذ باللہ سادات کرام میں سے کوئی شخص تفضیلی ہو جائے اور وہ اپنے بدعقیدگی لوگوں میں عام بھی کر رہا ہو تو بامر مجبوری دل میں بھی اور الفاظ میں بھی اس کے نسب کی قدر و منزلت کا پاس رکھتے ہوئے اس کو روکنا اور لوگوں کو اس کی بد مذہبی سے آگاہ کرنا یہ علماء حق پر واجب ہے، کیونکہ اگر اس کو نہیں روکا جائے گا اور لوگوں کے سامنے اس کے گمراہ کن نظریے اور عقیدے کی مذمت بیان نہیں کی جائے گی تو اس سے دین اسلام کو نقصان پہنچے گا، اور بالخصوص تب کہ جب وہ اپنے آپ کو اہل سنت کے سامنے سنی ظاہر کرتا ہو اور بھولی بھالی عوام اہل سنت اس کے اس فریب میں آ کر اسے اہل سنت کا عالم یا پیر یا کوئی مذہبی رہنما سمجھ کر اس سے عقیدت رکھتی ہو۔ یاد رہے کہ اس کی تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے ہے، اور اس کا شرف نسب تب تک باقی رہے گا کہ جب تک اس کی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچ جائے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کو یہ کرنے دیا جائے گا، بلکہ بامر مجبوری دل میں بھی اور الفاظ میں بھی اس کے نسب کی قدر و منزلت کا پاس رکھتے ہوئے اس کی مخالفت کی جائے گی، کیونکہ عوام اہل سنت کو گمراہی سے بچانا علماء حق کی دینی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو تعظیم کی جگہوں پر بھی کھڑا کریں، اس کے ہاتھ بھی چومیں، اسے اپنی محافلوں کی رونق بھی بنائیں، اور دوسری طرف لوگوں کو یہ درس دیں کہ اس کے نظریات و عقائد کو نہ اپنائیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل محض سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی شخصیت ہو جس کی آپ بہت عزت بھی کرتے ہوں اور اس سے محبت بھی، لیکن اس کی اولاد اگر اپنے والد مکرم ہی کے لگائے ہوئے باغ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جائے تو آپ کی ان کے والد سے جو محبت ہے اس کا کیا تقاضا ہے؟ آپ اس کی اولاد کو روکیں گے یا باغ کو نقصان پہنچنے دیں گے؟ یقیناً محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کیسے بھی اس کی اولاد کو روکیں گے۔ اسی طرح ہم الحمدللہ سادات کرام کا ادب کرتے ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک کرتے رہیں گے، اور ہم اسے اپنے لیے توشہ آخرت سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر سادات میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اس کو ہرگز یہ نہیں کرنے دیا جائے گا، اور علماء اس کی مزاحمت ضرور کریں گے تاکہ ایک تو لوگ اس کے ذریعے سے گمراہ ہونے سے بچیں، اور دوسرا یہ کہ وہ خود بھی اس بد مذہبی سے باز آ جائے اور توبہ کر لے۔ جو دوسرا سوال کیا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں، سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ ایک سید اگر نعوذ باللہ بد عقیدہ ہو جائے اور وہ اپنی بد عقیدگی لوگوں میں عام بھی کر رہا ہو اور لوگ اسے اہل سنت کا عالم یا پیر یا رہنما بھی جانتے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی تعظیم کی جائے گی۔ کچھ لوگ محض اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی چند آدھی ادھوری عبارات کو لے کر
اس کی اپنی مرضی کی تشریح بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا نام استعمال کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کلین چٹ دے دی جائے اور پھر وہ بغیر کسی مزاحمت کے لوگوں کو گمراہ کر سکیں، اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ بھولے بھاڑے لوگ ایسے ہیں جو لا علمی میں ان کے اس مقصد میں ان کا اعلی کار بن رہے ہیں۔ لہٰذا ذیل میں اس موقف کے دلائل پر مبنی ایک فصل باندھی جا رہی ہے جس میں انشاءاللہ اس بات کو ثابت کیا جائے گا، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اب جو حکم شرع بیان کر دیا گیا اس کی کچھ مزید تفصیل اور دلائل ذکر کیے جائیں گے، تو جو مزید تفصیل اور دلائل جاننا چاہتا ہو وہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھے۔ لہٰذا حلیۃ الاولیاء، شعب الایمان اور المعجم الاوسط وغیرہ میں ہے کہ جس کی عبارت یہاں نقل کی جا رہی ہے۔ ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم و تکریم کی اس نے دین اسلام کو ڈھانے میں مدد کی۔ اسی طرح السنہ لابی بکر بن خلال میں ہے۔ ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بدعتیں ظاہر ہو جائیں اور میرے صحابہ کو سب و شتم کیا جانے لگے تو عالم پر یہ لازم ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، یعنی ان بد مذہبوں کا مقابلہ کرے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اب جو سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی آدھی ادھوری عبارات پیش کی جا رہی ہیں، پہلے ان کو پیش کیا جائے گا، پھر انشاءاللہ اپنے موقف کو ثابت کیا جائے گا۔ پہلی عبارت فتاوی رضویہ میں ہے، یہ فقیر ذلیل بحمدہ تعالی حضرات سادات کرام کا ادنا غلام و خاک پا ہے، ان کی محبت و عظمت ذریعہ نجات و شفاعت جانتا ہے، اپنی کتابوں میں چھاپ چکا ہے کہ اگر سید بد مذہبی ہو جائے تو اس کی تعظیم نہیں جاتی جب تک بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچے۔ ہاں، بعد کفر سیادت ہی نہیں رہتی، پھر اس کی تعظیم حرام ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی فقیر بارہا فتویٰ دے چکا ہے کہ کسی کو سید سمجھنے اور اس کی تعظیم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذاتی علم سے اسے سید جاننا ضروری نہیں، جو لوگ سید کہلائے جاتے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں گے الی آخرہ۔ دوسری عبارت فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ سے سادات کرام کے بارے میں مختلف سوالات کیے گئے، جن میں سے ایک سوال یہ کیا گیا کہ جو لوگ سیدوں کو کلمات بے ادبانہ کہا کرتے ہیں، ان کے مراتب کو خیال نہیں کرتے بلکہ کلمہ تحقیر آمیز کہہ بیٹھتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے جواب میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، سادات کرام کی تعظیم فرض ہے اور ان کی توہین حرام، بلکہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا، جو کسی عالم کو مولویہ یا کسی کو میروا بروجہ تحقیر کہے کافر ہے، بلکہ علماء و انصار و عرب سے تو وہ مراد ہیں جو گمراہ بدین نہ ہوں، اور سادات کرام کی تعظیم تو ہمیشہ باقی رہے گی جب تک ان کی بد مذہبی حد کفر کو نہ پہنچے کہ اس کے بعد وہ سید ہی نہیں، نسب منقطع ہے۔ تیسری عبارت فتاوی رضویہ میں ہے، سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے، اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہوں، ان اعمال کے سبب اس سے تنفر نہ کیا جائے، نفس اعمال سے تنفر ہو، بلکہ اس کے مذہب میں بھی قلیل فرق ہو کہ حد کفر تک نہ پہنچے جیسے تفضیل، تو اس حالت میں بھی اس کی تعظیم سیادت نہ جائے گی۔ ہاں، اگر اس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچے جیسے رافضی، وہابی، قادیانی، نیچری وغیرہ، تو اب اس کی تعظیم حرام ہے کہ جو وجہ تعظیم تھی یعنی سیادت وہی نہ رہی۔ قال اللہ تعالی انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نوح علیہ السلام، وہ یعنی تیرا بیٹا تیرے خاندان اور گھرانے والوں میں سے نہیں، اس لیے کہ اس کے کام اچھے نہیں۔ شریعت نے تقوی کو فضیلت دی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، مگر یہ فضل ذاتی ہے، فضل نسب منتہا نسب کی افضلیت پر ہے،
سادات کرام کی انتہائی نسب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہے۔ اس فضل انتساب کی تعظیم ہر متقی پر فرض ہے کہ وہ اس کی تعظیم نہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ اب جو سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی عبارات پیش کی گئیں، ان عبارات کا تحقیقی جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان عبارات میں کہیں بھی پیش نظر مسئلے کے متعلق گفتگو ہے ہی نہیں، نہ ہی پوچھے گئے سوالات میں اور نہ ہی دیے گئے جوابات میں۔ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی شرعی مسئلے پر کوئی فتویٰ دیا جاتا ہے، کوئی حکم بیان کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس مسئلے کی فقہی تکییف کی جاتی ہے کہ پوچھا گیا مسئلہ دراصل ہے کیا اور کس باب سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر اس کے مطابق قرآن، حدیث، تفسیر، شروحات حدیث اور فقہ کی کتابوں میں اس کا حکم تلاش کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی فقہی تکییف ہی صحیح نہ کرے، یعنی کوئی سوال ہی صحیح سے نہ سمجھے، تو پھر وہ حکم بتانے میں بھی غلطی کرتا ہے، اگرچہ وہ اپنے بتائے گئے حکم کی تائید میں ایک نہیں 100 دلائل و جزیات نقل کر دے، اس کے وہ دلائل کسی کام کے نہیں رہتے، کیونکہ جس پر وہ دلائل دے رہا ہوتا ہے دراصل اس سے وہ سوال پوچھا ہی نہیں گیا ہوتا۔ لہٰذا پیش نظر مسئلے میں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ سوال ہے کیا اور اپنے موقف کی تائید میں دلائل کیا دیے جا رہے ہیں۔ اب یا تو عبارت فہمی میں کچھ خرابی ہے یا پھر نیتوں میں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مسئلہ دراصل تھا یہ کہ کچھ سادات حضرات، اللہ ان کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں توبہ اور اپنے آباء و اجداد کے عقائد پر پھر سے لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے ہیں کہ جن میں بدعقیدگی آ گئی ہے اور وہ اس بدعقیدگی کو اب برملا طور پر لوگوں میں عام بھی کر رہے ہیں اور انہیں بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور بھولی بھالی عوام اہل سنت انہیں اہل سنت ہی کا عالم، پیر، رہنما وغیرہ مان کر ان سے عقیدت رکھتی ہے اور ان کو محافلوں میں مدعو بھی کرتی ہے اور ان کے جلسوں میں شرکت بھی۔ اب سوال یہ بنا کہ کیا ان حضرات کے نسب کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے لوگوں کو ان کے شر سے بچانے کے لیے ان کی مخالفت کی جائے گی، یا پھر اب بھی ان کی باطنی تعظیم کے ساتھ ساتھ ظاہری تعظیم بھی کی جائے گی اور ان کے خلاف خاموشی اختیار کی جائے گی؟ اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ ایسے سید کی بھی بہر صورت ظاہر و باطنی دونوں قسم کی تعظیم کی جائے اور اس کی مذمت بیان نہ کی جائے۔ یہ آگے چل کر ثابت کیا جائے گا کہ مخالفین جو عبارات پیش کر رہے ہیں ان کا تعلق اس مسئلے سے ہے ہی نہیں۔ یہاں یہ کب کہا گیا کہ وہ اہل سنت میں اپنی بدعقیدگی پھیلا بھی رہا ہو، وہ لوگوں کو گمراہ بھی کر رہا ہو، لوگ اسے اہل سنت کا مذہبی رہنما یا پیشوا یا عالم یا پیر وغیرہ جان کر اس سے محبت بھی کرتے ہوں، لیکن ان سب کے باوجود بھی ہم پر یہ لازم ہے ہم اس کے نسب کے دل میں تعظیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ظاہری تعظیم بھی کریں، اگرچہ یہ کرنے سے لوگ اس کے اور قریب ہوں اور اسے بدعقیدگی کے فروغ میں مزید تقویت ملے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے تو خود اس حوالے سے دوسرے ایسے فتاویٰ ہیں جن سے ہمارا موقف بالکل واضح ہے، جو انشاءاللہ آگے بیان کیے جائیں گے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ تحقیق کے اصول میں سے بنیادی اصول یہ ہے کہ جب کسی شخص کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ فلاں شخص کا کسی مسئلے میں کیا موقف ہے، تو اس شخص نے وہ موضوع جہاں جہاں ذکر کیا ہوتا ہے ان سب کو بالاستیعاب دیکھا جاتا ہے۔ پھر اس سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں کا اس مسئلے میں یہ موقف ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جیسا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ علماء ہر قید ہر بار ذکر کریں، اور یہ بات اہل علم کے نزدیک بالکل واضح ہے، اس لیے طوالت سے بچتے ہوئے اس پر جزیات نقل نہیں کیے جا رہے۔ لہٰذا سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے جہاں جہاں اس موضوع گفتگو فرمائی ہے ان سب کو بالاستیعاب دیکھا جائے گا، نہ کہ چند جگہوں سے آدھی ادھوری عبارات کو پیش کر کے بغلیں بجائی جائیں گی۔ اب دیکھیں کہ جو پہلی والی عبارت ہے اس میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سید اگر بد مذہبی ہو جائے تو اس کی تعظیم نہیں جاتی جب تک بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچے۔ اسی طرح جو دوسری والی عبارت ہے اس میں فرمایا اور سادات کرام کی تعظیم تو ہمیشہ باقی رہے گی جب تک ان کی بد مذہبی حد کفر کو نہ پہنچے۔ اب ان دونوں عبارتوں میں یہ تو کہا گیا ہے کہ تعظیم نہیں جائے گی، لیکن اب تعظیم سے کیا مراد ہے؟ آیا کہ کیا ان کو دینی تعظیم کی جگہوں پر بھی کھڑا کیا جائے گا، جیسے مصلی امامت، محراب و منبر، اسی طرح دینی محافل کے سٹیج وغیرہ پر؟ یہ بیان نہیں کیا گیا۔ اب تیسری عبارت کو دیکھیں
تو اس میں فرما رہے ہیں کہ سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے، اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہوں۔ پھر آگے لکھتے ہیں بلکہ اس کے مذہب میں بھی قلیل فرق ہو کہ حد کفر تک نہ پہنچے، جیسے تفضیل، تو اس حالت میں بھی اس کی تعظیم میں سیادت نہ جائے گی۔ پھر اسی فتوے میں آگے جا کر اعلیٰ حضرت مزید یہ لکھتے ہیں کہ فضل نسب منتہائے نسب کی افضلیت پر ہے، سادات کرام کی انتہائی نسب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہے۔ اس فضل انتساب کی تعظیم ہر متقی پر فرض ہے کہ وہ اس کی تعظیم نہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے بتا دیا کہ تعظیم سے کیا مراد ہے۔ آپ نے فرمایا تعظیم سیادت نہ جائے گی، یعنی اس کا جو نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، ہم اس کی تعظیم کو فراموش نہیں کر سکتے، ہم اسے ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں گے، کیونکہ اگرچہ وہ بد مذہب ہو گیا ہے لیکن چونکہ وہ دائرہ اسلام میں ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہی ہے، تو اس چیز کی تعظیم ہم کریں گے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اس فضل انتساب کی تعظیم ہر متقی پر فرض ہے، یعنی جو اسے شرف نسب حاصل ہے اس نسبت کی تعظیم لازم ہے۔ لہٰذا سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی یہاں تعظیم سے کیا مراد ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ انہی عبارتوں سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سید اگرچہ بد مذہب ہو لیکن اس کے باوجود بھی ہم اسے دینی تعظیم کی جگہوں پر کھڑا کریں گے، جیسے دینی محافلوں کے سٹیج یا محراب ممبر پر۔ انہی عبارتوں سے تو یہ مراد ہے کہ اگر کوئی سید نعوذ باللہ بدعقیدگی میں پڑ جائے تو جس طرح دیگر بدعقیدہ لوگوں سے جو نفرت کی جاتی ہے، ان پر جو زجر کیا جاتا ہے، ان کی جس قدر تحقیر کی جاتی ہے، تو یہاں اس کے نسب کا خیال کرتے ہوئے اس کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کیا جائے گا، اور کبھی دینی مجبوری کی وجہ سے اس کے خلاف جانا بھی پڑا تو اسے جو شرف نسب حاصل ہے اس کا لحاظ کیا جائے گا، اور ایک عام بدعقیدہ شخص کی طرح نہیں، بلکہ اس کے اس شرف نسب کی باطنی تعظیم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بامر مجبوری لوگوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے نسب کی قدر و منزلت کا الفاظوں میں بھی پاس رکھتے ہوئے ہر ایسے لفظ سے بچتے ہوئے کہ جس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کے نسب عالی پر تان ہوتا ہو، اس کے خلاف جایا جائے گا، اور دل میں بھی بس یہی خیال رکھا جائے گا کہ فلاں سید صاحب کی جو مخالفت کر رہا ہوں یہ میری شرعی مجبوری ہے۔ لہٰذا اب اپنے اس موقف کی تائید میں دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ دلیل نمبر 1، بد مذہب کی امامت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس کی علت یعنی وجہ فقہاء کرام نے یہ بتائی ہے کہ شرعاً اس کی اہانت واجب ہے، اور چونکہ کسی کو امامت پر کھڑا کرنا اس کی تعظیم کرنا ہے، اس لیے بد مذہب کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اب جب سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ سے ایک تفضیلی سید کے بارے میں سوال کیا گیا تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو بغیر کسی تخصیص کے مکروہ تحریمی لکھا۔ لہٰذا فتاوی رضویہ میں ہے، مسئلہ اہل سنت و جماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بعد از انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام افضل البشر ہیں۔ زید و خالد دونوں اہل سادات ہیں۔ زید کہتا ہے کہ جو شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دیتا ہے اس کے پیچھے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ خالد کہتا ہے کہ میں علی الاعلان کہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت ہے، اور ہر سید تفضیلیہ ہے، اور تفضیلیہ کے پیچھے نماز مکروہ نہیں ہوتی، بلکہ جو تفضیلیہ کے پیچھے نماز مکروہ بتائے خود اس کے پیچھے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ الجواب، تمام اہل سنت کا عقیدہ اجماعیہ ہے کہ صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے افضل ہیں۔ ائمہ دین کی تصریح ہے جو مولا علی کو ان پر فضیلت دے مبتدع بد مذہب ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ فتویٰ خلاصہ و فتح القدیر و بحر الرائق و فتویٰ عالمگیریہ وغیرہ کتب کثیرہ میں ہے، اگر کوئی حضرت علی کو صدیق و فاروق پر فضیلت دیتا ہے تو وہ بدعتی ہے۔ غنیہ رد المحتار میں ہے، بد مذہب کے پیچھے نماز ہر حال میں مکروہ ہے۔ ارکان اربعہ میں ہے، ان یعنی تفضیلی شیعہ کی ابتداء میں نماز شدید مکروہ ہے، تفضیلیوں کے پیچھے نماز سخت مکروہ ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے کہ پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب۔ واللہ تعالی عالم۔ اب بد مذہب کی امامت میں نماز
پڑھنا جو مکروہ تحریمی ہے اس کی علت دیگر فقہاء کرام نے بھی اور بالخصوص سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے کیا بیان فرمائی ہے آپ خود ہی دیکھ لیں۔ لہٰذا تبیین الحقائق، رد المحتار اور فتاوی رضویہ میں ہے کہ جس کی عبارت یہاں نقل کی جا رہی ہے۔ ایسے شخص کی اقتداء اور اسے امام بنانا ہرگز روا نہیں کہ وہ مبتدع، گمراہ، بد مذہب ہے، اور بد مذہب کی شرعاً توہین واجب اور امام کرنے میں عظیم تعظیم، تو اس سے احتراز لازم۔ دوسری دلیل اسی طرح ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا، قاضی جو حدود الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزائیں قائم کرنے پر مجبور ہے، اس کے سامنے اگر کسی سید پر حد ثابت ہوئی تو باوجود یہ کہ اس پر حد لگانا فرض ہے اور وہ حد لگائے گا، لیکن اس کی باطنی تعظیم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو حکم ہے کہ سزا دینے کی نیت نہ کرے، بلکہ دل میں یہ نیت رکھے کہ شہزادے کے پیر میں کیچڑ لگ گئی ہے اور میں اسے صاف کر رہا ہوں۔ اب حدود الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزائیں قائم کرنے کی حکمت یہ ہے کہ عدل و انصاف قائم ہو اور معاشرے کو ضرر و نقصان سے بچایا جائے۔ اب ذرا دیکھیں کہ سادات کرام پر اگر حد لگتی ہو تو معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے اور معاشرے کو ضرر سے بچانے کے لیے یہ شریعت کا حکم ہے کہ اس کو حد لگائی جائے گی، اس میں کسی کی کوئی تخصیص نہیں۔ اسی طرح اس سے معاشرے کو دینی نقصان کا اندیشہ ہوگا، تب بھی اس کی باطنی تعظیم دل میں برقرار رکھتے ہوئے اور اس کے شرف نسب کا الفاظوں میں خیال کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے اس کی مخالفت کی جائے گی۔ دلیل نمبر 3، ویسے بھی شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ اصول اور قانون سکھایا ہے کہ جب دو مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ اور ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ناگزیر ہو، ضروری ہو، تو بڑی والی سے بچنے کے لیے چھوٹی والی مصیبت کو اختیار کر لو۔ ویسے تو یہ قاعدہ فقہ اسلامی کی اکثر کتب میں ہے، لیکن صرف بطور حوالہ 3 مستند کتب کے حوالوں پر ہی اکتفا کروں گا۔ لہٰذا در مختار، بدائع الصنائع اور الاشباح والنظائر لابن نجیم میں ہے کہ جس کی عبارت یہاں نقل کی جا رہی ہے۔ ترجمہ: جب کوئی شخص 2 مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے اور وہ دونوں یکساں ہوں تو جسے چاہے اختیار کرے، اور اگر مختلف ہوں یعنی ایک ہلکی اور ایک اس کے مقابلے میں زیادہ بڑی مصیبت ہو تو ہلکی والی کو اختیار کرے۔ اسی طرح فقہ اسلامی کا ایک اور مسلمہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی جگہ مصلحت اور مفسدہ یعنی کوئی خرابی دونوں جمع ہو جائیں، وہ خرابی اس مصلحت کے مقابلے میں ادنا ہو اور اس مصلحت کی تحصیل ضروری ہو، تو اس خرابی کی پرواہ نہیں کی جاتی اور اس مصلحت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا الاشباح والنظائر لابن نجیم میں ہے۔ ترجمہ: کبھی جب مصلحت مفسدہ یعنی خرابی پر غالب ہوتی ہے تو اس خرابی کا نہیں بلکہ مصلحت کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اب یہاں ایک طرف سید صاحب ہیں کہ جن کی بلا وجہ شرعی بے ادبی کرنا یقیناً ناجائز ہے، اور دوسری طرف کلیات خمسہ یعنی مقاصد شرع میں سے ایک اہم مقصد حفاظت دین یعنی امت کو دینی نقصان سے بچانا ہے، جو یقیناً علماء وقت پر لازم ہے۔ اب دونوں ہی مصیبتیں ہیں جن میں سے ایک کا اختیار کرنا ناگزیر ہے، تو اس لیے علماء ان میں سے بڑی والی مصیبت یعنی امت کو دینی نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹی والی مصیبت کو اختیار کرتے ہوئے ان کی بھرپور مزاحمت کریں گے، اگرچہ وہ ناراض بھی ہو جائیں یا اگرچہ وہ بد دعائیں دینے ہی پر کیوں نہ آ جائیں۔ ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بلیک میل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم پابند ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے۔ جہاں شریعت مطہرہ ہمیں سادات کرام کا ادب سکھاتی ہے، وہیں ہمیں یہ بھی تعلیم دیتی ہے کہ کوئی بھی اگر ہمیں ایسی چیز کا حکم دے کہ جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہو یا اس میں دین کا نقصان ہو، تو ہم اس کی بات پر نہیں بلکہ شریعت پر عمل کریں گے۔ خالق کی معصیت میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں۔ لہٰذا فتاوی رضویہ میں خود سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ لکھتے ہیں، طاعت عامہ اللہ اور رسول کی، پھر علماء دین کی ہے۔ اصل اطاعت اللہ رسول کی ہے اور علماء دین ان کے احکام سے آگاہ۔ پھر اگر عالم سید بھی ہو تو نور علی نور۔ امور مباحہ میں جہاں تک نہ شرعی حرج ہو نہ کوئی ضرر، سید غیر عالم کے بھی احکام کی اطاعت کرے کہ اس میں اس کی خوشنودی ہے
اور سادات کرام کی خوشی میں کہ حد شرع کے اندر ہو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا ہے، اور حضور کی رضا اللہ عز و جل کی رضا۔ اب ذرا سمجھیں، سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ اس عبارت میں فرما رہے ہیں ہم علماء دین کی اطاعت کریں گے کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو جاننے والے ہیں۔ ہاں اگر عالم سید بھی ہو تو کیا ہی بات ہے، لہٰذا اطاعت کرنے میں، اپنا رہنما یا پیر بنانے میں اصل جو معیار ہے وہ علم ہے۔ باقی اگر بالفرض کوئی سید صاحب عالم نہ بھی ہوں تو ان کو خوشی پہنچانے کے لیے ہم ان چیزوں میں ان کی اطاعت کریں گے کہ جس میں کسی کو ضرر بھی نہ ہو اور جو شریعت مطہرہ سے نہ ٹکراتی ہو۔ پھر فرماتے ہیں سادات کرام کی خوشی میں کہ حد شرع کے اندر ہو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا ہے، اور حضور کی رضا اللہ عز و جل کی رضا، یعنی اگر وہ حد شرع کے اندر نہیں، شریعت سے ٹکراتی ہو تو اس سے نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے اور نہ ہی اللہ عز و جل۔ اور یہ تو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ شریعت مطہرہ سے کون سی چیز ٹکراتی ہے اور کون سی نہیں، یہ ہمیں علماء بتائیں گے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کو جاننے والے ہیں۔ خلاصہ کلام مختصراً یہ کہ جیسا کہ حکم بھی بیان کیا گیا کہ اگر کوئی سید نعوذ باللہ بد مذہب ہو جائے اور اس سے عوام میں بد مذہبی پھیلنے کا خدشہ ہو تو علماء وقت پر اس کے نسب کا پاس رکھتے ہوئے اس کی مزاحمت کرنا لازم ہے، اور یہ محض دینی حاجت اور علماء کی دینی مجبوری ہے کہ ایسے موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نقصان سے بچانے کے لیے ایسا سخت قدم اٹھائیں گے، ورنہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مخالفت کرنے کی جسارت کون مومن مسلمان بخوشی کر سکتا ہے؟ اور جہاں تک اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی بات کا تعلق تھا تو الحمدللہ دلائل کی روشنی میں ان کا صحیح محمل یعنی ان کا صحیح معنی بیان کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء اور سادات کرام کا ہمیشہ بادب رکھے اور اہل سنت پر قائم و دائم رکھے، اور حق سن کر اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ھذا ما ظہر لی واللہ تعالی اعلم